بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ رات دھیرے دھیرے سڑک رہی تھی، مطلق صاف تھا لیکن تفرقات کے بادل گہرے ہو رہے تھے۔ چھوٹے سے صحن میں چارپائی پر لیٹے اس کی نظریں خلا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ہوا ساکن تھی، حبس کی وجہ سے فضا میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ، اس کی بیوی اور 10 سالہ بیٹا گزشتہ چند مہینوں سے بجلی کے بغیر رہنا کافی حد تک سیکھ چکے تھے۔ جس طرح ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، شاید اس طرح مجبوری بھی سمجھوتے کی کچھ لگتی ہوگی۔ گردن پر کچھ رینگتا محسوس کر کے وہ یکدم ہی ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اس کا ہاتھ میکان کے انداز میں گردن کی جانب بڑھا تھا، لیکن پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ واپس آیا۔ وہ پسینے کی ایک بوند تھی جو رینگتے ہوئے گردن تک آ پہنچی تھی۔ اس کی بیوی اور بچہ بے خبر سو رہے تھے۔ آج سے چند سال پہلے تک زندگی کتنی ہموار تھی، اگرچہ خوشحالی تب بھی نہیں تھی، تاہم ایسے حالات بھی نہیں سے گزرنا پڑا ان کو۔ والد کی پینشن اور اس کی مزدوری سے زندگی بغیر کسی بڑی مشکل کے گزر رہی تھی۔ پھر ادھر والد کی موت سے پینشن بند ہوئی اور ساتھ ہی گزشتہ چند ہفتوں سے کام ملنے میں تاخیر کی وجہ سے نوبت اکثر فاقوں تک پہنچنے لگی۔ آج مسلسل تیسرا دن تھا، اسے کوئی کام نہیں ملا۔ گھر میں جو تھوڑا بہت راشن تھا وہ بھی آج ختم ہو چکا تھا۔ اسے اب کل کی فکر ستانے جا رہی تھی۔ اس کے بیٹے نے نیند میں گال پر ہاتھ ملتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایک تو یہ مچھر، اس نے کوفت بھرے انداز میں سوچا اور دستی پنکھے سے اپنے تئیں مچھر بھگانے کی کوشش کی۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ شاید چارپائی ہلنے کی آواز کی وجہ سے اس کی بیوی بیدار ہو گئی۔ جب خوشیاں روٹ جائیں تو نیندیں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ بیٹے کی نیند میں خلل پڑنے کے ڈر سے دونوں آہستہ بول رہے تھے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے حالات کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تسلی دے نہیں سکی، آج وہ بھی افسردہ تھی۔ شاید زیادہ غربت انسان کے زیادہ تر مسائل کی جڑ ہوتی ہے۔ وہ صرف سوچ ہی سکا، بولنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگلے دن دیگر مزدوروں کے ہمراہ وہ شہر کی سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ زندگی ہر روز کی طرح رواں رواں تھی۔ سڑک پر تیز رفتاری سے بھاگتی گاڑیاں، تیز تیز قدموں سے اپنے اپنے کام پر جاتے لوگ، کھلتی دکانیں، کنڈکٹروں کی آوازیں، تیزی سے پھلوں کو اپنی ریڑھیوں سے سجاتے پھل فروش، رکشوں کی بلند آوازیں، حتیٰ کہ شاید سورج کو بھی شاید اپنی تپش پھیلانے کی چلتی تھی۔ شاید اسی لیے صبح 8 بجے ہی گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔ صبح سے محسوس ہونے والے بخار میں کوئی خاطر خواہ کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ نکاہت بھی بڑھ رہی تھی اور کیسے نہ بڑھتی جب گھر سے وہ خالی پیٹ نکلا تھا۔ جو ہی کوئی گاڑی والا قریب آ کر رکتا یا کوئی آدمی کسی مزدور کی تلاش میں وہاں آتا تو سبھی بے تابی سے اٹھ کر اس کے پاس یوں جاتے جیسے گویا انہیں بغیر کسی محنت کی اجرت دی جاتی ہو۔ جنہیں مزدوری ملتی وہ چلے جاتے، جبکہ باقی مزدور تھکے ہارے انداز میں دوبارہ بیٹھ جاتے۔ دن کے 11 بجے سورج کی تپش میں شدید اضافہ ہو چکا تھا اور شاید اسی تناسب سے اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آج مزدوری کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن خالی ہاتھ گھر جائے گا بھی تو کیسے کہ محلے کے کریانے سٹور والے نے مزید ادھار دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنی وفا شعار بیوی اور کمسن بیٹے کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ نہ جانے آج کیسے خالی پیٹ وہ اسکول گیا ہوگا۔ یہ تو شکر ہے کہ سرکاری اسکول گھر کے قریب ہے، ورنہ اس کا اسکول جانا بھی ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ اس کی ذہنی روح پھر سے بھٹکنے لگی۔ اس نے بیماری کے باوجود شدت سے کام ملنے کی دعا کی تھی۔ نکاہت اور بھوک کی شدت اب اس کی بیوی اور بیٹے کے تصور پر غالب آ رہی تھی۔ شاید بھوک ہوتی ایسی چیز ہے جو ہر تصور کو مٹا دیتی ہے، اور بالآخر اس سے کام مل گیا۔ اب وہ شدید گرمی میں بخار اور شدید نکاہت کے عالم میں کسی نالی کی کھدائی کر رہا تھا۔ اسے کام پر لانے والے کی نظر سے اس دن کا کھانا دیا گیا پیٹ کے آگے سرد ہوت گیا، اور اب دوبارہ سے بیوی اور بچے کا تصور واضح ہونا شروع ہو گیا۔ بخار کی شدت سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شاید مزید کھڑا نہ رہ سکے گا، لیکن وہ اپنی توانائی کے آخری لمحے تک استعمال میں لانا چاہتا تھا تاکہ شام کو گھر والوں کے پیٹ میں چند لقمے پہنچانے کا انتظام ہو سکے۔ بھائی صاحب تھوڑا تیز ہاتھ چلائیں، یہی رفتار رہی تو کام ہو چکا۔ اس نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخرکار شام کو جب چند 100 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھے گئے تو اس نے اپنے اندر ایک نئی توانائی بڑھتے محسوس کی۔ بازار سے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید کر اب وہ واپس جا رہا تھا۔ سڑک پار کرنے سے پہلے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ نگاہ شدید تر ہو چکی تھی۔ کوئی گاڑی اس کے بالکل قریب سے گزری تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن اس کی ذہن میں بس ایک جنون تھا کہ میں نے زندہ سلامت گھر تک ہی کھانا پہنچانا ہے۔ گھر پہنچتے وہ ایک بے دم سا ہو کر چارپائی پر گر گیا، جہاں بیوی گھبرائی ہوئی اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ وہیں اس کا پورے دن کا بھوکا بیٹا گرد و پیش سے بے خبر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔
भूख भी शायद अना परस्त होती है, अपने होते हुए किसी खून के रिश्ते की जाने भी नहीं देखती। वक्त गुजरता गया, इसने अपनी सारी तवानाइयां घर वालों के लिए खर्च कर दी। इनका बेटा अब इंटरमीडिएट पे पढ़ रहा था। इससे अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें थी कि वो पढ़ लिख कर इनका सहारा बनेगा। गुर्बत अगरचे अभी भी जूं की तूं थी, तहां बेटे की सूरत में एक उम्मीद बाकी थी जो उसकी कुर्बानियों की कदर करेगा और इसका सही मायनों में बाजू बनेगा। इस दिन काम पर जाते हुए जूतों के बावजूद गर्मी की शिद्दत महसूस करके इसने एक सायादार जगह पर जूता उतार कर देखा जिसमें जगह जगह सुराख हो चुके थे। इसने एक ठंडी आ भरी। इसकी कई महीनों से नया जूता खरीदने की ख्वाहिश बेटे की किताबें, कॉपियां और दीगर जरूरियात पूरी करने की खातिर ताहाल अधूरी थी। चलो कोई बात नहीं, किसी दिन नया जूता दिलवा लेंगे, तलवार से भी काम चल जाएगा। इसने खुद को तसल्ली दी। वैसे भी बेटे की तालीम में 3-4 साल और हैं, इसके बाद वो घर को संभालने के काबिल हो जाएगा। इसके दिल को बाद में सोचेगा कोई खुशी से महसूस हुई है। शाम को घर वापस आते हुए दरवाजे के करीब पहुंचकर इसका दस्तक के लिए उठा हुआ हाथ बेख्तियार नीचे हुआ था। अंदर इसका बेटा बहुत तल्ख अंदाज में अपनी माँ से मुखातिब हुआ। मुझे नहीं पता अम्मी, मेरे कई दोस्त मोटरसाइकिल पर स्कूल जाते हैं, कुछ नई गाड़ी लगवाई हुई है और मैं सिर्फ इतना सही कहा था कि मुझे कम से कम एक साइकिल खरीदे। मुझसे रोज रोज इतना पैदल नहीं चला जाता। बेटा मुझे अंदाजा है बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हम मजबूर हैं बेटा, हमारे इतने वसाइल नहीं है अभी। इसकी बीवी की बेबसी आवाज इसके कानों में पड़ी। वसाइल पैदा करने पड़ते हैं अम्मी, कोशिश करनी पड़ती है, बाकी लोग भी तो हैं जो हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। लहजे में तलखी गोया इसके दिल को चीर गई। बेटा तुम्हारे अब्बू दिन रात तुम्हारे लिए तो कोशिश करते हैं ना। मेरे लिए। कभी इनसे पूछिएगा कि इन्होंने आखिर हमारे लिए आखिर किया क्या है। वो न जाने और क्या क्या कह रहा था, लेकिन बाहर खड़े इसके बाप के कान जैसे बंद हो चुके थे। दिल पर पड़ते बोझ के साथ इसके कानों में एक ही फिक्रा बार बार गूंज रहा था। कभी इनसे पूछेगा कि इन्होंने हमारे लिए आखिर किया क्या है।